ختم نبوت پہ ایک مومن کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس سلسلہ میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیش کر رہا ہوں۔ عظیم والدین کے عظیم بیٹے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خط کا جواب ان کو دے کر مسلمہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کے پاس پہنچے۔ جب مسلمہ کے پاس پہنچے، اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دیا، جس پہ لکھا ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو کہا کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ مسلمہ نے جب یہ خط پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے جھوٹا کہنے والے؟ کیا میں جھوٹا ہوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، فرمایا ہاں تو جھوٹا ہے، جھوٹ کو 7 سمندروں سے بھی دھویا جائے تو جھوٹا پھر بھی جھوٹا رہتا ہے۔ اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانے کی، دھمکانے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ مان جائیں، لیکن اقبال کہتے ہیں غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر پہ سارا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار جس کے سینے میں ہو، حضور کی سچی عقیدت، حضور کا عشق جس کے سینے میں ہو، وہ کسی بادشاہ کے روب میں نہیں آتا، وہ کسی جابر کے ظلم میں نہیں آتا، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کے سینے کے اندر صرف عشق رسول ہوتا ہے، وہ خوف خدا رکھتا ہے۔ ہم اپنے زمانے میں اس کی تازہ مثال دیکھ سکتے ہیں، پیچھے نہ جائیں، تاریخ کو نہ دیکھیں تو یہ آنکھوں دیکھی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کے سینے میں عشق رسول ہو، وہ بندہ کتنا بلند اور کتنا اونچا مزاج رکھتا ہے، وہ کسی کے خوف میں نہیں آتا۔ قبلہ امیر المجاہدین حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ حضرت کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، عشق رسول تھا، فنا فر رسول تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات میں وہ فنا تھے، اس لیے کسی وہ جرنیل سے، کسی وہ بیوروکریٹ سے، کسی وہ سیاستدان سے، کسی حکمران سے نہیں ڈرتے تھے۔ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفر کو للکارا، مرزائیت کو پاؤں کے نیچے روند کے رکھ دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے جھنڈے کو بلند کیا۔ دنیا سے رخصت ہوا عزت کے ساتھ، دنیا کے اندر رہے تو عزت کے ساتھ۔ یہ مجھے اور آپ کو پیغام ملتا ہے کہ اگر ہم حضور کے ساتھ وفا کر لیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو سینے میں رکھ لیں، تو پھر دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری حضور کے غلاموں کے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن شرط اس کے لیے یہی ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس سے نہ ڈرے، اس نے قید کرا دیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید پر تشدد کیا۔ امام یہ ابن اسیر اپنی کتاب اصول الغابہ کے اندر لکھ رہے ہیں، اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حضرت حبیب بن زید کو کہنے لگا مسلمہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ اس نے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، میرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے رسول ہوں؟ کتنا ایمان افروز جواب! سنیے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ختم نبوت پہ، اس طرح ہمارے جذبات ہونے چاہیے۔ آپ نے فرمایا انا اسمع لا اسمع، میں تو بہرا ہوں، میں تو اس طرح کی بات ہی نہیں سنتا۔ اس نے پھر کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، کیا تو میری رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے یہی جواب دیا۔ حضور کے بارے میں وہ پوچھتا تھا تو آپ سینہ تان کے کھول کے سینے کو ایسے کڑاکے سے جواب دیتے تھے، کہتے تھے ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے میرے آقا و مولا کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے۔ جب وہ اپنے بارے میں کہتا تھا تو حضرت امام حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ایمان افروز لفظوں کے ساتھ کہتے تھے انا اسمع لا اسمع، میں تو حضور کی ذات پہ بک چکا ہوں، ہم تو اس طرح لوگوں کی باتیں ہی نہیں سنا کرتے۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے بالخصوص، اور ہمارے مسلمانوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایمان پہ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، ویزے کی خاطر، ٹکٹ کی خاطر، رشتوں کی خاطر۔ جناب کبھی حضور کے منکرین ختم نبوت سے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غداروں سے وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے ساتھ تعلقات کو بچانے کے لیے حضور سے بے وفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یار یہ فانی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے زندگی ختم ہوئی تو بتائیں قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ قبر میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ ایسا ہمارا جواب ہونا چاہیے۔ دشمن رسول کو، گستاخ رسول کو، حضور کے منکر ختم نبوت کو ایسا جواب ہونا چاہیے کہ انا اسمع لا اسمع، میں تو ایسے شخص کی بات کو سنتا ہی نہیں ہوں جو میرے رسول کا غدار ہو۔ ففعل ذلك مرارا،
اس نے متعدد بار حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ مجھے رسول مان جائیں۔ آپ نے ہر دفعہ وہی ایمان افروز جواب دیا کہ میرے رسول تو رسول ہیں، تو رسول نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ بالآخر کیا ہوا؟ امام لکھتے ہیں فَقَطَعَهُ مُسَيْلَمَةُ عُضْوًا عُضْوًا، اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کاٹنا شروع کر دیے۔ ایک ایک عضو کاٹتا گیا اور ہر عضو کو کاٹنے کے بعد پوچھتا تھا، حبیب بتا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ پھر جب وہ اپنے بارے میں کہتا تھا تو آپ یہی جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک ایک عضو آپ کا کاٹ دیا گیا۔ حضرت حبیب بن زید زبان حال سے کہہ رہے تھے، میرے امام نے ان کے حال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضور یہ حبیب کی ایک ذات ہے، یہ ایک جسم ہے، اگر اللہ مجھے 1 کروڑ جان بھی دیتا آقا کریم کی ختم نبوت پہ میں قربان کر دیتا، فدا کر دیتا۔ میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا۔ بالآخر کیا ہوا؟ فمات شہیدہ، ایک ایک عضو کر کے حضرت حبیب بن زید کا کاٹ تو دیا گیا، آپ کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا، مسلمہ کو نبی نہیں مانا، مسلمہ کو جھٹلایا اور اس کے منہ پہ کلمہ حق کہا اور اس کو کذاب اور دجال کہا۔ تو میرے دوستو، مجھے اور آپ کو اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے، درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے ساتھ اس طرح مخلص ہو جائیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے ساتھ ایسا عشق کریں کہ ہم حضور کی ذات کی خاطر دنیا کے اندر کسی روب میں نہ آئیں، کسی خوف میں نہ آئیں، کسی سے ڈرے نہیں، بلکہ برملا کلمہ حق کہیں۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے جنگ یمامہ سے لے کر آپ یہ 1974 تک کی تاریخ کو پڑھیے، ہر موقع پہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، جان مال سب کچھ لٹایا ہے۔ نہ کسی نے جوانی دیکھی، نہ کسی نے اپنے عزیز و اقارب دیکھے، نہ اپنی جائیدادیں دیکھی ہیں۔ جب بھی حضور کی ختم نبوت نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت نے قربانی مانگی، ہمارے اسلاف نے سب کچھ حضور کی ذات کی خاطر قربان کیا ہے، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے میرے اور آپ کے پاس بخشش کا کہ ہم حضور کے ساتھ وفا کر کے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔